اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پورا مجمع جواب دے دے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میرے ساتھ میں پڑھیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من لم یضحی فلا يقربن مصلانا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم دوستو اور بزرگوں، علماء کرام، اساتین علم و فضل، اس مسجد کے امام محترم، مؤذن محترم، تمام مسلیان، اللہ تبارک و تعالی آج کے ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور عید الاضحیٰ کی واجب نماز اور واجب خطبہ پر اللہ ہم سب کو مکمل اور مدلل ثواب عطا فرمائے۔ میرے پیارو، اس مختصر وقت میں بس انشاءاللہ 6:25 پر جماعت کی ترتیب بتائی جائے گی، نماز پڑھنے کی ترتیب بتائی جائے گی۔ اس سے پہلے ایک دو باتیں عرض کرنا ہے کہ اگر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں سوچیں، کیونکہ یہ موسم قربانی کا اور حج کا بیک گراؤنڈ اور قربانی کا بیک گراؤنڈ دونوں طرف ملیں گے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ہمارے پاس جو قرآن پاک ہے نا، الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتا اور من الجنت والناس پر پورا قرآن کمپلیٹ ہوتا ہے، اس میں 63 مرتبہ، ایک دو مرتبہ نہیں، 63 مرتبہ، 63 ٹائمز اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرا ابراہیم میرا ابراہیم میرا ابراہیم۔ ارے وہ اللہ ایک بار بھی کہہ دیتے تو کافی تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر جو کمال، جو وصف تھا، وہ اللہ نے فرمایا کہ میرا ابراہیم اتنا اخلاص والا، میرا ابراہیم اتنا پاکیزہ کہ جب وہ نماز میں رکوع کرتے ایسا لگتا پوری امت نے رکوع کر لیا، وہ سجدہ کرتے ہیں ایسا لگتا پوری امت نے سجدہ کر لیا۔ اللہ فرماتے میرا فرما بردار میرا ابراہیم، سیدھے راستے پر چلنے والا میرا ابراہیم، شرک کفر نہ کرنے والا میرا ابراہیم، میری نعمتوں کا شکر کرنے والا میرا ابراہیم۔ اللہ فرماتے ہیں لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں، مجھے ڈھونڈتے ہیں، اللہ فرماتے میں ابراہیم سے محبت کرتا ہوں۔ اور پھر اخیر میں اللہ فرماتے میرے ابراہیم اتنے پیارے ہیں، سب لوگ غلطی کرے لیکن میرے ابراہیم میرے نور کی روشنی میں صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف چلے۔ اللہ نے فرمایا اگر آپ کو یاد ہو تو میرے ساتھ میں پڑھو، یہ سب میں نے قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ
قومه اجتباه وهداه إلى صراط مستقیم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے ابراہیم نے رکوع کیا، سمجھو کہ پوری قوم نے رکوع کر لیا، میرے فرما بردار بن گئے، سیدھے راستے پر چلنے والے بن گئے، شرک نہ کرنے والے بن گئے. اللہ فرماتے میری نعمتوں کا شکر کرنے والے بن گئے. اللہ فرماتے میں نے ان کو منتخب کر لیا اور سیدھا راستہ ان کو عطا فرمایا. کون؟ بولو حضرت ابراہیم. لیکن حضرت ابراہیم کی زندگی میں ہم سوچے سب سے بڑی چیز کیا تھی؟ وہ یہ تھا اپنی مرضی کو پیچھے کرنا اور اللہ کی مرضی کو آگے کرنا. ساتھ میں بولو اپنی مرضی کو، آواز نہیں آ رہی آپ کی، اپنی مرضی کو پیچھے کرنا، اللہ کی مرضی کو آگے کرنا. آپ نے دیکھا ہوگا جب وہ وقت آیا، وہ نمرود بادشاہ نے آگ جلائی اور 6 مہینے تک آگ جلاتا رہا. اور کوئی اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھتا نا کہ وہ آگ میں ڈالنے والا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے میں پیغمبر ہوں، میں نبی ہوں، میں اللہ کا خلیل ہوں، وہ مجھے کیسے آگ میں ڈالے گا؟ لیکن میرے پیارو جب وہ وقت آتا ہے، آگ میں جانے کا وقت آتا ہے، وہ پوری رات حضرت ابراہیم علیہ السلام روتے، اللہ کیا معاملہ، اللہ کیا معاملہ، اللہ کیا معاملہ. اخیر میں اللہ فرماتے نہیں آگ میں تو جانا ہے، آگ میں تو جانا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ میں نبی، میں پیغمبر، اللہ میں تیرا دوست اور مجھے آگ میں جانا. اللہ نے فرمایا میرا حکم ہے، آرڈر ہے، آگ میں جانا ہے. اس وقت حضرت ابراہیم نے روتے روتے فرمایا اللہ اگر تیرا حکم ہے تو ایک جان کیا 100 جانیں ہوتی آج سب قربان کر دیتا. بولو سبحان اللہ. وہ الگ بات ہے کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں جانا بولو نہیں تھا، آگ میں جانا نہیں تھا، مگر حکم کس کا تھا؟ یعنی ساتھ میں بولو نا حکم کس کا تھا؟ اور پھر جب کوئی اللہ کے حکم پر آتا ہے، اللہ نے فرمایا ابراہیم دنیا سمجھتی ہے کہ تم آگ میں گئے، میں نے اسی کو جنت کا باغ بنا دیا. اللہ نے فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہم نے حکم دیا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، میرے ابراہیم پر سلامت والی ہو جا. وہ آگ کو اللہ نے جنت کا باغ بنا. تو حضرت ابراہیم نہیں چاہتے تھے مگر حکم کس کا؟ اللہ کا. اپنی مرضی پیچھے، اللہ کی مرضی آگے. پھر وہ ایک وقت آیا، بہت لمبا واقعہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا اپنی بیوی حضرت ہاجر بھی کہتے ہیں، حضرت ہاجرہ بھی کہتے ہیں، کہا اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور دودھ پیتا بچہ اسماعیل، دودھ پیتا بچہ اسماعیل. اور ایک لمبا چوڑا جنگل، اتنا لمبا چوڑا جنگل ہے، نہ وہاں کوئی انسان، نہ کوئی جنات، نہ کوئی چرندہ، نہ کوئی درندہ، نہ کوئی پرندہ، نہ آب و دانہ، بس وہ تھوڑا بہت کھانا اپنے ساتھ میں وہ ہے. اور اللہ کیا فرماتے ہیں اپنی بیوی کو یہاں چھوڑ دو، یہ کھلے میدان میں چھوڑ دو اپنی بیوی کو. ارے بیوی جوان ہے، حضرت ہاجرہ علیہ السلام جوان ہے، اور وہ بچہ تو دودھ پیتا بچہ ہے حضرت اسماعیل. لیکن اللہ فرماتے نہ ان کو چھوڑ دو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جی نہیں چاہتا تھا. کہا اللہ میری بیوی ہے اور یہاں نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی جنات ہے، نہ کوئی چرندہ، نہ کوئی درندہ، نہ کوئی پرندہ، نہ آب و دانہ، یہاں تو پانی بھی نہیں ہے، کھانے کا بھی کچھ نہیں ہے. اس وقت اللہ نے فرمایا ابراہیم تمہاری مرضی ہے نہ چھوڑنے کی، میرا حکم ہے کہ اپنے بیوی بچے کو چھوڑ دو. حضرت ابراہیم نے چھوڑ دیا. اللہ نے اسی جگہ کو مکہ مکرمہ بنا دیا. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے واقعے کو بتایا. پھر وہ وقت بھی آتا میرے پیارو جب اللہ حکم دیتے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ نا، اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ. حضرت ابراہیم کا بالکل جی نہیں چاہتا کیونکہ میرا بیٹا اسماعیل، حضرت اسماعیل عمر کتنی، یہ میری انگلیاں دیکھو عمر کتنی،
کیا میرے بیٹے کے گلے پر چھری چلانا؟ خواب میں اللہ نے بتایا کہ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ۔ میرے دوستو 12 گھنٹے گزر گئے، حضرت ابراہیم روتے گئے، نہ کھائے نہ پیے۔ اللہ کیوں میرے بیٹے کے گلے پہ چھری کیوں چلانا؟ کوئی جواب نہیں۔ اور 12 گھنٹے گزر گئے، 24 گھنٹے ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تھوڑی سی اونگ آئی، ایک جھپکی آئی، اور اللہ کا پھر حکم آیا اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ، اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اور 24 گھنٹے گزارے، 48 گھنٹے ہو گئے۔ اللہ کیوں؟ اللہ میرا بیٹا ہے، 7 سال کا ہے، معصوم ہے، اللہ کوئی قصور نہیں۔ جب تیسری رات کو اللہ نے فرمایا اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں پوچھا اللہ کیا معاملہ ہے؟ کوئی میرا قصور ہے؟ میرے بیٹے کا قصور ہے؟ جواب ملا قصور کسی کا نہیں ہے، آج بیٹے کی محبت پیچھے ہوگی، میرا حکم آگے ہوگا۔ بولو بیٹے کی محبت پیچھے ہوگی، میرا حکم آگے ہوگا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ بس جیسے گلے پہ چھری چلائی ہے، اللہ نے جنت کا دمبا بھیجا اور فرمایا میرا ابراہیم تو ایسے امتحان میں کامیاب ہو گیا، آج تک دنیا والوں نے تجھے سلام کیا، اب پیدا کرنے والا اللہ خود تجھے سلام کرے گا۔ اللہ نے فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ ہمارے جتنے بکرے بندے ہوئے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ان کے گلے پہ چھری چلائے؟ وہ یہ چاہتے ہیں؟ آپ جاؤ گے تو کوئی بکرا آئے گا آپ کے سامنے لا کے لیٹ جائے گا، ایسے گردن کر دے گا کہ چلا لے چھری؟ لیکن اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں نہ جانور کی مرضی نہ تیری مرضی، یہاں کس کا حکم ہوگا؟ اللہ کا حکم ہوگا۔ بہت ساری باتیں میرے دوستو، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایجوکیٹڈ طبقہ ہے، صرف اتنا سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں کلمہ دیا نا، بولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا خلاصہ میں خلاصہ یہ ہے، جو ایک بہت بڑے اللہ کے ولی حضرت مرزا مظہر، جب ان کو پوچھا گیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ترجمہ کیا ہے، فرمایا سب کو معلوم ہے ترجمہ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں، بولو ہم سب کا معبود ہے اللہ، محمد الرسول اللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر ہے، ہمارے رسول ہے، ہمارے نبی ہے۔ کہا یہ تو وہ ترجمہ ہے جو بچہ جانتا ہے، لیکن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اصل ترجمہ ہے اپنی مرضی کو فنا کر دے، اللہ رسول کی مرضی کو آگے کر دے، اس سے بڑھ کر کوئی ایمان نہیں ہوگا۔ اور میرے پیارو، حالات کیسے بھی ہو ہمارے اوپر اچھے حالات، آج ہم لوگوں کا حال کیسا ہے؟ اگر اللہ کی طرف سے اچھے حالات آئے، ماشاءاللہ سبحان اللہ، کاروبار بھی اچھا ہے، انویسٹمنٹ بھی اچھا ہے، گھر بھی اچھا ہے، بیوی بھی اچھی ہے، بچے بھی اچھے، گھر میں سکون ہے، اللہ بڑا پیارا، اللہ بڑا پیارا۔ اور جہاں حالات آئے، جان پر حال آیا، مال پر آیا، کوئی نہ کوئی وبال آئی، اللہ کو میں ہی ملا۔ کہ پورے اڈاجن میں دیکھو سب کتنے آرام سے رہتے، اور میرے اوپر دیکھو کیسے حالات پہ حالات۔ اللہ نے کیا فرمایا معلوم؟ مسلمان کچھ ایسے ہیں جو کنارے مسلمان ہیں، ساتھ میں بولو کیسے مسلمان ہیں؟ کنارے۔ خود اللہ فرماتے اگر اچھی چیزیں ملے نا، جان مال آبرو عزت، اللہ بہت اچھا، اللہ میرا اللہ بہت اچھا۔ اور اللہ فرماتے کبھی میں نے کوئی امتحان لے لیا، کچھ حالات آ گئے، کاروبار میں حالات آ گئے، قرضے میں ڈوب گیا، کچھ بچے کے حالات آ گئے، کچھ بیوی کے حالات آ گئے، کیا کہتا معلوم؟ اللہ کو میں ہی ملا۔ یہ کیا ہے؟ کیا ہوا کہ اللہ کو ایسا کرنا؟ اللہ فرماتے یہ وہ مسلمان ہے جس کی دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے۔ ہر وقت ہماری نظر میں کون ہونا چاہیے؟ آواز سے بولو نا، کون ہونا چاہیے؟ اللہ۔ اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى
وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين۔ اللہ فرماتے میرے ایسے کچھ بندے بھی ہیں جو کنارے کنارے ایمان پہ کھڑے ہیں، درمیان میں نہیں، کنارے کنارے کھڑے ہیں۔ اگر ہم نے مال دے دیا، جان دے دیا، آبرو دے دیا، ہم سے مطمئن ہو گئے، ہم نے لے لیا، انہوں نے چہرہ پلٹ دیا، اللہ فرماتے دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ اس لیے آج ہم کو ایک سبق لے کر چلنا ہے کہ اچھے حالات ہو یا برے حالات ہو، ہماری مرضی پیچھے ہوگی اور بولو اللہ رسول کی مرضی آگے ہوگی۔ آپ کو معلوم ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت انس کو فرمایا، حضرت انس کو فرمایا انس تمہیں معلوم ہے وہ صحابی بہت بیمار ہے، یہاں سے ان کا گھر بہت دور ہے، لیکن ہم عیادت کے لے جائیں۔ کسی بیمار کو دیکھنا اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ عیادت۔ اور یہ بہت بڑا ثواب ہے۔ ہم کو تو ہمارے پڑوس میں کوئی بیمار ہوتا وہ بھی پتہ نہیں چلتا، حالانکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے پتہ چلے کوئی بیمار ہے صرف جا، اتنا جا کر پوچھ لے تیری طبیعت کیسی ہے، کچھ کام ہو تو مجھے یاد کرنا، بس اتنا پوچھ کے واپس آ جا۔ ہمارے نبی فرماتے صبح میں پوچھے گا شام تک 70,000 فرشتے تیرے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، اور اگر شام کو پوچھ لے گا تو صبح تک 70,000 فرشتے تیرے لیے مغفرت کی دعا کریں گے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو کہا وہ صحابی بیمار ہے، بھلے ان کا مکان دور ہے مگر میرے ساتھ میں چلو نا۔ حضرت انس فرماتے جب ہم اس مکان میں گئے دروازہ کھلا تھا، حضرت انس کہتے ہیں میرے نبی جب مکان میں آئے تو مکان کے باہر السلام علیکم، بھائی مکان کے باہر السلام علیکم، لیکن میرے نبی کو جواب نہیں ملا، کیونکہ حضرت انس فرماتے وہ اتنے بیمار تھے کہ ان کے کان تک آواز ہی نہیں پہنچ رہی تھی۔ حضرت انس کہتے ہیں میں اور میرے نبی جب اندر گئے تو حضرت انس کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، کیونکہ جس کی دیکھنے ہم آئے تھے ہم نے پہلے ان کو دیکھا تھا لمبے چوڑے ہٹے کٹے مضبوط اور گھوڑے پہ دوڑنا بھاگنا، آج دیکھا تو بالکل لکڑی کی طرح سوکھے ہوئے تھے، ان کے یہ گال بھی پورے پچک گئے تھے، ان کی آنکھیں بھی بند تھی اور ان کو کچھ سمجھ میں بھی نہیں آتا تھا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم جب اندر آئے اور دیکھا کہ یہ تو بہت زیادہ بیمار ہے، ہمارے نبی نے اپنا ہاتھ مبارک، بولو سبحان اللہ، ہمارے نبی نے اپنا ہاتھ مبارک ان کی پیشانی پر رکھا، جیسے پیشانی پر رکھا وہ جو بیمار تھے انہوں نے آنکھ کھولی اور ان کی آنکھ میں ایسی چمک تھی کہ میرے نبی میرے گھر پر آئے، میرے نبی میرے گھر پر تشریف لائے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک یوں رکھا اور دعائیں پڑھتے گئے، شفا کی دعا پڑھتے گئے، شفا کی دعا پڑھتے گئے، لیکن پھر ہمارے نبی نے کہا ایک سوال پوچھوں تم سے، ہمارے نبی نے اس بیمار سے پوچھا ایک سوال پوچھوں میں تم سے، تو بیمار نے حضرت انس کی طرف اشارہ کیا کہ نبی سوال پوچھے اور میں لیٹے لیٹے جواب دوں یہ شان کے خلاف ہے، تم مجھے سہارا دے کے بٹھا دو پھر میرے نبی سوال پوچھیں گے میں جواب دوں گا۔ حضرت انس نے دونوں ہاتھوں سے سہارا دے کر ان کو بٹھایا اور پھر انہوں نے کہا ہاں میرے پیارے نبی آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں، دھیرے دھیرے کہا آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں، وہ پوچھے۔ ہمارے نبی نے فرمایا اس وقت تمہاری جو کنڈیشن ہے، اس وقت جو تمہاری کنڈیشن ہے، نہ تمہارے جان میں دم ہے، نہ تمہارے ارد گرد کوئی ہے، تم اکیلے ہو اور حالات بہت خراب ہے، اس وقت اللہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، اس وقت اللہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، کیونکہ ایک زمانہ وہ تھا تمہاری جوانی جان مال آبرو اور تمہاری سواری، اس وقت تمہارا اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے۔ میرے پیارو وہ صحابی کے موٹے موٹے آنسو نکلے اور کہنے لگے میرا اللہ بہت پیارا ہے۔ کیا جواب دیا؟ میرا رب کریم ہے، میرا رب رحیم ہے، میرا رب رحمان ہے، اور کہا میرے پیارے نبی وہ مجھ سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت میں ایسے حالات میں آپ اللہ سے محبت کرتے ہو، وہ آپ سے محبت کرتا، کہا وہ اتنی محبت کرتا اتنی محبت کرتا کہ میرے جیسے کہ گھر پر وہ نبی آئے ہیں کہ جبرائیل بھی جن کے تلوے کو چوما کرتے ہیں، آپ آئے ہیں میرے گھر پر، آپ سرکار دو عالم میرے گھر پر آئے، اس سے بڑھ کر اللہ کا کیا احسان ہوگا کہ وہ پہلے بھی مجھ سے محبت کرتا ابھی بھی مجھ سے محبت کرتا۔ ہمارے نبی کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے، پھر ہمارے نبی نے حضرت انس کو کہا انس چلو اب عیادت ہو گئی، کب ہم گھر سے باہر جاتے، جیسے گھر کے باہر نکلے نا ہمارے نبی نے فرمایا انس جنتی دیکھنا چاہتے ہو؟
دیکھنا چاہتے ہو کہ جس کو نبی جنت کی بشارت دے، دیکھنا چاہتے ہو؟ حضرت انس نے کہا کیوں نہیں؟ کہا پیچھے مڑ کر دیکھو، جن کی عیادت کیے ہیں اللہ نے ان کے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے۔ اور حضرت انس فرماتے ہیں ہم تھوڑا آگے بڑھے، آواز آئی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم پیچھے مڑ کر گئے تو وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ کی رحمت میں پہنچ گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے دوستو، آج سب سے بڑا معاملہ جو ہم کہتے ہیں نا، ہم پر حالات آئے، حالات آئے، حالات آئے، حالات آئے، میرے پیاروں کب تک چلاتے رہو گے کہ حالات آئے؟ حالات نہیں آئے، اللہ کا عذاب آیا ہے، اور عذاب اس لیے آیا ہے کہ ہم سب نے اپنی مرضی کو آگے کر دیا ہے اور اللہ رسول کی مرضی کو، ارے بولو نا پیچھے۔ یہ امام صاحب ہمارے، یا ابھی جو عید کی نماز ہوگی، اگر ہم میں سے کوئی بھی امام سے تھوڑا آگے کھڑا ہو گیا، بھائی امام کا قدم ادھر ہے، امام صاحب عید کی نماز پڑھاوے، جمعہ پڑھاوے، کوئی بھی نماز پڑھاوے، کوئی مقتدی نے سوچا میں کوئی امام صاحب سے بہت محبت ہے، میں امام صاحب کے قریب قریب کھڑا ہوں گا، اور کھڑے ہونے میں بولو اس کا پاؤں امام کے پاؤں کے آگے نکل گیا، نماز ہوگی اس کی؟ حالانکہ پیچھے والے سمجھیں گے وہ پہلی صف میں ہے، وہ بالکل امام کے قریب ہے، اور قاعدہ یہ ہوگا کہ اس کی نماز نہیں ہوئی کیونکہ امام کے پاؤں سے آگے اس کا قدم نکل گیا۔ میرے دوستو، دنیا کے امام کے پاؤں سے اپنا پاؤں آگے جائے تو نماز برباد ہے، تو پیارے نبی محمد الرسول اللہ، ان کی مرضی کو پیچھے رکھنے کا، اور اللہ رسول کی مرضی پیچھے، اپنی مرضی آگے، یہ کون سی عید ہے؟ یہ کون سی عید کی نماز ہے؟ یہ کون سی قربانی ہے میرے پیارو؟ قربانی کس کے واسطے کر رہے ہیں؟ نہیں بولو نا، قربانی کس کے واسطے کر رہے ہیں؟ اللہ کے واسطے۔ اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں، اللہ نے فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ اعلان کر دو، ان صلاتی، میری نماز، اور پھر خاص ونسکی، میری قربانی، بولو میری نماز اور میری قربانی کس کے واسطے؟ اور پھر کہتے ہیں اللہ کہہ دے وہ میرا جینا اور میرا مرنا بھی کس کے واسطے؟ ہماری قربانی میرے دوستو یہ اللہ کے واسطے اس وقت ہوگی جب آج جانور کے گلے پہ چھری چلے نا، تو یہ سمجھنا میں نے اپنے نفس پہ چھری چلائی ہے، اور یہ فیصلہ میں نے اور آپ نے کر لیا ہے، اب سے زندگی میں میری مرضی نہیں ہوگی، جو مرضی ہوگی کس کی ہوگی؟ اللہ رسول کی مرضی۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں، یہ حج میں جاتے ہیں، حج میں آپ جاتے ہیں، دعا کرو جو لوگ گئے اللہ سب کو حج مبرور عطا فرماوے، اور جو جانے والے ہیں اللہ ان کو بھی حج مبرور عطا فرماوے۔ آئندہ سال جو جانے والے جنہوں نے نیتیں کی ہے اللہ سب کو حج مبرور عطا فرمائے۔ ایک حج میں ایک وقت آتا ہے جس کو رمی کہتے ہیں، رمی، وہ شیطان کو ہاں، جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ، جمرہ عقبہ، تو وہاں شیطان کہاں ہے؟ اتنی کنکری حاجیوں نے ماری، کم بخت ہوتا تو کب کا مر گیا ہوتا، لیکن ہے وہاں شیطان ہے، وہ تو پلر ہے، سیمنٹ کا پلر ہے۔ ہماری عقل کہتی ہے یہ کیا معاملہ ہے، شیطان تو ہے نہیں وہاں پر، اور پہلے دن رمی، دوسرے دن رمی، تیسرے دن رمی، جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ، جمرہ عقبہ، اور یہ بھیڑ بھاڑ، دھکم دھکی، لائن، لمبی لائن، گرمی، اور وہ کنکری کا کس کو کنکری ماننے جاتا؟ شیطان کو کنکری ماننے کا۔ اب وقت آیا شیطان کو کنکری ماننے کا۔ اللہ کا بندہ، شیطان تو وہاں ہے نہیں، وہ تو سیمنٹ کا پلر ہے، وہ تو ستون ہے۔ عقل میں آ رہی بات کہ شیطان نہیں ہے، لیکن کرنا پڑتا ہے کہ نہیں کرنا پڑتا ہے؟ میں نے بولو نا، کرنا پڑتا نہیں؟ کیوں؟ اللہ کہنا چاہتے ہیں میرا بندہ تیری سمجھ میں آوے نہ آوے، اس وقت تیری سمجھ پیچھے ہوگی، اللہ رسول کی مرضی آگے ہوگی۔ اور ایک آخری بات بتا کر بات ختم کروں کہ جو اللہ رسول کی مرضی پر آتا ہے نا، اللہ اس کو دنیا آخرت میں کامیاب کر دیتا ہے۔ کون کون تیار ہے؟ ذرا ہاتھ اوپر کر کے بولے نا، اپنی مرضی کو کیا کریں گے؟ آج قربانی کریں تو اپنی مرضی پیچھے، اللہ رسول کی مرضی آگے۔ ہاں، جیسا فجر کی نماز اپنی مرضی نہیں ہے، یہ صبح میں اٹھنے کا، کہا کو اٹھنے کا، ہاں آرام سے صبح 8-9 بجے صبح کروں نا، 10-11 بجے صبح کروں، کیونکہ میں تو ظہر کے بعد دکان کھولتا ہوں، تو اپنی مرضی ہے فجر کی نماز نہیں پڑھنے کا۔
اور اللہ کے رسول فرماتے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. اب دو ہی حال ہوگا, پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا. اگر پڑھ لیا اللہ رسول کی مرضی, جا جنت میں چلا گیا, اور اگر نہیں پڑھا تو جہنم میں گیا. یہ اللہ نے صاف قرآن پاک میں فرمایا. اللہ نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. اللہ فرماتے میں نے ایک راستہ دیا فجور, اپنی مرضی, میری مرضی, میرا سماج, میری سوسائٹی, میری فیملی, ان کی مرضی. اللہ نے کہا وَتَقْوَاهَا, ایک میری اور میرے اللہ کے رسول کی مرضی. اب قد افلح, اگر تم نے اللہ رسول کی مرضی کو لے لیا, دنیا بھی تیرے قدموں میں, جنت بھی تیرے قدموں میں. اور اگر تو نے اپنی مرضی کو آگے بڑھایا, ہمارے یہاں نکاح کا معاملہ, شادی کا معاملہ, داڑھی کا معاملہ, کپڑے کا معاملہ, مسواک کا معاملہ, اپنی مرضی آگے, جو میرے کو سمجھ میں آتا ہے نا وہ میں کروں گا, اپنی مرضی آگے, اللہ رسول کی مرضی پیچھے. قرآن کہتا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا, جس نے مصطفیٰ کا دامن توڑا اللہ اس کو برباد کر دے گا. تو آج یہ قربانی, یہ حج, یہ موسم, آج ہماری ایک نیت ہے انشاءاللہ, میری بھی آپ کی بھی سب کی نیت ہے آج کہ جانور پر چھری پھیرنے سے پہلے اپنے نفس پر یہ چھری پھیریں گے کہ اب سے میں کہوں گا قاری احمد علی تیری مرضی پیچھے ہوگی اور اللہ رسول کی مرضی بولو آگے ہوگی. بولو سب کریں گے انشاءاللہ, نہیں بولو نا سب کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں صرف ایک واقعہ بخاری کا بتا رہا ہوں کہ گھر میں ایک عورت ہے, بولو گھر میں ایک عورت, کام کرنے والی, نوکرانی, لونڈی, باندی اور کالی کلوٹی, بالکل کالی کلوٹی, گھر میں ایک عورت ہے کام کرنے والی, اور اس گھر میں 20 سال سے کام کر رہی ہے, 20 سال سے کام کر رہی ہے. وہ گھر کے بچے اس کی آنکھوں کے سامنے بڑے ہوئے. اب اس گھر میں ایک چھوٹی بچی ہے جو 20 سال سے یہ عورت اس گھر میں کام کر رہی, بچی بڑی ہو گئی, بچی کا شادی کا معاملہ آیا. جب بچی کا شادی کا معاملہ آیا تو ماں باپ نے اس بچی کے لیے ایک بہت اچھا ہار بنایا, قیمتی پتھروں کا, ڈائمنڈ کا, سونے کا, چاندی کا ہار بنایا. اب آپ کو معلوم ہے شادی کا گھر ہے, کوئی ادھر کام میں بیزی, کوئی ادھر کام میں بیزی, سب اپنے اپنے کام میں بیزی ہے, وہ ہار رکھا ہوا ہے. آسمان سے ایک پرندہ آیا جس کو عربی میں الحدیہ کہتے ہیں, جس کو اردو میں چیل کہتے ہیں, انگریزی میں ایگل کہتے ہیں. وہ پرندہ آیا اور اس نے وہ ہار کو کیا کیا, بولو لیا, اچک لیا, لے کر چلا گیا. اب یہ صرف کام کرنے والی عورت نے دیکھا جو بیچاری کالی ہے, حبشن ہے, 20 سال سے کام کرتی, اس نے بہت بہت اشارہ کیا مگر پرندہ تو اڑ گیا. اس نے گھر والوں کو کہا تو گھر والوں نے کہا نہ یہی چور, ایسا کیسا پرندہ آیا اور کیا کیا, وہ ہار لیا, اور ایسا ایسا ہو ہی نہیں سکتا, یہ کوئی پرندہ برندہ نہیں, یہ چور. اور ہماری بھی تھنکنگ ایسی ہے, گھر میں جب چوری ہوئے نا تو میں نہیں, میری بیوی نہیں, میرے بچے نہیں, گھر میں کام کرنے والی جو ہے وہی چورنی ہوگی. اب گھر, بخاری شریف میں لکھا ہے, وہ کہتی ہے مجھے گھر والوں نے اتنا مارا, میں نے کہا میں 20 سال سے آپ کے یہاں کام کرتی ہوں, میں نے کبھی چوری نہیں کی, اور وہ بھی بچی کا ہار میں چراؤں گی جو میری بیٹی کی طرح ہے, جو دلہن بننے والی ہے, نکاح ہونے والا. لیکن وہ عورت کہتی مجھے گھر والوں نے اتنا مارا کہ میری شرمگاہ کو بھی تلاش کیا. بخاری شریف کی روایت ہے, میری شرمگاہ کو بھی تلاش کیا. وہ کہتی ہے میں نے اس وقت باہر نکل کر کہا اے اتنا بڑا آسمان, اے اتنی بڑی زمین, اس کا کوئی تو بنانے والا ہوگا, کوئی تو ایسا ہوگا جو بتائے کہ حقیقت کیا ہے. وہ کہتی میں ایسا کہہ رہی تھی اور پورا گھر جمع تھا کہ وہی چیل, وہی ہدیہ, وہی ایگل وہ آتا ہے اور ہار آ کے بیچ میں چھوڑ دیتا ہے. اب سارے گھر والے پریشان ہوں گے کہ نہیں ہوں گے کہ ہم نے تو بیکار کا مارا, کوئی معافی مانگے. اس نے کہا کام کرو, مجھے یہاں سے ہٹا دو, چھڑوا دو مجھے. انہوں نے کہا تو آزاد ہے. یہ باہر آتی ہے اور کہتی کون ہے جو یہ آسمان و زمین کا بنانے والا. کسی نے کہا تم محمد کے پاس جاؤ, بولو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عورت دوڑتی دوڑتی ہمارے نبی کے پاس آتی ہے, ہمارے نبی کو سارا واقعہ بیان کرتی, ہمارے نبی اللہ کی اور قدرت بیان کرتے ہیں. یہ اسلام قبول کر لیتی ہے اور ہمارے نبی ان کے واسطے ایک چھوٹا سا مکان بنا دیتے ہیں جس میں زندگی گزارتی ہے. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ جس وقت اس نے اللہ کو پکارا تھا اس وقت وہ مسلمان تھی. ارے بولو اس وقت وہ مسلمان تھی, کیا اللہ پر یقین تھا؟
کیا اللہ پر وہ محبت تھی؟ لیکن اللہ کہتے ہیں کہ جو بھی بندہ مجھے پکارے گا میں اس کا بنوں گا، بس اپنی مرضی کو فنا کر دے، اللہ کی مرضی کو آگے بڑھا دے۔ بولو سب کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج تو خوشی کا دن ہے نا، ارے بولو نا، خوشی کا دن ہے۔ آپ لوگ تو بولنے کو تیار نہیں۔ بیوی نے دھکے مار کے بھیجا کیا آپ کو آج؟ بھائی خوشی کا دن ہے کہ نہیں؟ آج اتنا خوشی کا دن ہے کہ ہمارے نبی نے روزہ رکھنے کو کہا۔ بھائی کسی نے روزہ رکھا؟ بلکہ صاف ہمارے نبی نے فرمایا لا تصوموا فی هذه الايام فانها ایام اخر وشرب وبعال۔ ہمارے نبی نے کہا پہلی ذی الحجہ کو روزہ رکھا تھا، 9ویں ذی الحجہ تک روزہ رکھا، آج 10ویں ذی الحجہ ہے، عید کا دن ہے، ہمارے نبی نے کہا کوئی روزہ نہیں، یہ کھانے کا اور پینے کا اور بیوی کے ساتھ رہنے کا دن ہے۔ اور بس اب تو وقت نماز کا قریب ہے، صرف اتنا بتا دوں کہ عید کی نماز چونکہ سال میں 2 مرتبہ آتی ہے نا، تو نیت کیا کریں گے؟ کچھ لمبی چوڑی نیت نہیں کرنا۔ آپ کو کتابوں میں بہت بڑی بڑی نیتیں ملی ہوگی، کوئی لمبی نیت نہیں، یہ نیت کرو جو امام کی نیت ہے وہ میری نیت ہے۔ بولو جو امام کی نیت ہے وہ، اور پھر جب امام کہے اللہ اکبر تو ہاتھوں کو بولتے جاؤ، ساتھ میں بولتے ہاتھوں کو ماننا، اور سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، پھر اللہ اکبر ہاتھوں کو چھوڑ دینا، پھر اللہ اکبر ہاتھوں کو چھوڑ دینا، چوتھی مرتبہ جب امام کہے اللہ اکبر تو ہاتھوں کو باندھ دینا۔ یہ پہلی رکعت والا معاملہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ دوسری رکعت میں یہ ہے کہ سورہ فاتحہ اور امام کو جو سورت پڑھنا ہے پڑھ لیے، اس کے بعد امام رکوع میں نہیں جائیں گے، بلکہ اللہ اکبر ایک بار ہاتھوں کو چھوڑنا، دوسری مرتبہ اللہ اکبر ہاتھوں کو چھوڑنا، تیسری مرتبہ اللہ اکبر ہاتھوں کو چھوڑنا، اور چوتھی مرتبہ جب اللہ اکبر ہوئے تو کہاں چلے جانا؟ رکوع میں۔ باقی نماز جیسے مکمل ہوتی ویسے مکمل ہوگی، لیکن جیسے 2 رکعت کا پڑھنا واجب ہے، اسی طریقے سے نماز کے بعد خطبے کا سننا بھی واجب ہے۔ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، صفحے تیار کریں، انشاءاللہ وقت پر جماعت کھڑی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ بھائی امام صاحب صفحے مرتب ہو گئے، شروع کریں۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا
يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله
لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا وترحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا واسترنا واجبرنا واهدنا وارفعنا ولا تضلنا وادخلنا الجنة بمنك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. جزا الله عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلو. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اللہ آج تو خوشی کا دن ہے نا اللہ، پیارے نبی نے فرمایا کھانے کا دن ہے، پینے کا دن ہے. اے اللہ ہماری سب سے بڑی خوشی اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ یہ مجمع بہت پیارا ہے، اتنا بڑا مجمع اللہ ایک وقت میں جمع ہے. اس میں حفاظ بھی ہے، قراء بھی ہے، علماء بھی ہے، اور اللہ سفید داڑھی والے بوڑھے بھی ہے. الہ العالمین رات کو اٹھ کے بل بلانے والے، گرم گرم آنسو بہانے والے ہیں. اللہ کسی ایک کو بہانہ بنا کر ہم سب کو معاف فرما دے، ہماری بیوی کو معاف فرما دے، ہمارے بچوں کو معاف فرما دے. اللہ ہم میں سے جن کے اماں ابا زندہ ہے نا ان کی عمروں میں برکت دے، ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنا دے، ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے وہ سمجھنے والا بنا دے. اور اللہ جو یہاں میری طرح بیٹھے ہیں، امی بھی نہیں ابا بھی نہیں، اللہ آج عید کا دن ہے، وہ کیسا عید کا دن اللہ جہاں ماں کا چہرہ دیکھنا نصیب نہ ہو، باپ کا چہرہ دیکھنا نصیب نہ ہو، ماں کا جنازہ ابا کا جنازہ اٹھ گیا ہو. اللہ وہ کیسا عید کا دن ہے اللہ، یاد آتی ہے اللہ، صبح سے مسلسل ماں کی یاد آ رہی ہے، ابا کی یاد آ رہی ہے. اللہ جن کے اماں ابا تیری رحمت میں آ گئے اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما دے، اپنے عطور سے معطر فرما دے، کروٹ کروٹ ان کی مغفرت فرما دے. اور اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما دے. اللہ بہت حالات الہ العالمین سارے مظلومین کی مدد فرما لے. اللہ ظالمین کو ان کے ٹھکانے تک پہنچا دے. الہ العالمین حاسدوں کے حسد سے بچا لے، فتنوں کے فتنے سے بچا لے، شریروں کی شرارتوں سے بچا لے، نفس اور شیطان کے دھوکے سے بچا لے. اللہ ہمارے بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہماری بیٹیوں کو عفیفہ تقیہ نقیہ زکیہ بنا دے. اللہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، عید کا دن ہے، معلوم نہیں کون کتنا پریشان ہوگا. کچھ اتنے پریشان ہیں اللہ کہہ بھی نہیں سکتے، سہ بھی نہیں سکتے، کہتے تو بھی پریشانی، برداشت کرتے تو بھی پریشانی. اللہ سب کی ضرورتوں کو پورا فرما دے، سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما دے. جو روزی میں پریشان ہے بے حساب حلال برکت والی روزی عطا فرما دے. جو قرضے میں ڈوبے ہیں غیب سے ان کے قرضے کی ادائیگی کے فیصلے فرما دے. جو بے اولاد ہے ان کا اولاد عطا فرما دے. الہ العالمین جو مانگا وہ بھی دے دے، جو رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے. پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بلائی مانگی عطا فرما دے، جتنے شرور سے پناہ مانگی ہم سب کی حفاظت فرما دے. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین سیدنا محمد خاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا
اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن، فإن التقوى سنامذر الإيمان، كما قال جل وعلا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. عباد الله، علينا أن نذكر الله عز وجل صباحا ومساء، بكرة وعشية، كما قال سبحانه وتعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. عباد الله، أخيرا علينا في هذه الأيام المباركة أن نهتم بالصلوات الخمسة، كما قال جل وعلا مرارا وتكرارا في كلامه: أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى عند وفاته: الصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانكم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. قال الله تبارك وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وروى الإمام المسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. عباد الله، علينا أن نستعد للآخرة بالأعمال الصالحة وبالاجتناب عن البدعات والمعاصي والشهوات. الله يهديني ويهديكم إلى سواء الصراط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بارك الله، بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله، الحمد لله الذي أمطر أقطار الرحمة من سحاب المغفرة على المقرين بلا إله إلا الله محمد رسول الله شفيع في الحشر لا إله إلا الله محمد رسول الله. هو نور على الصراط لا إله إلا الله محمد رسول
رسول الله ومكتوب على أبواب الجنان لا إله إلا الله محمد رسول الله ومفتوح باب الرحمة ببركة لا إله إلا الله محمد رسول الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد هو سلسبيل أنهار لا إله إلا الله محمد رسول الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وصلى الله تعالى عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين خصوصا على أول الصحابة وأفضلهم بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق التقي أسبق بإقرار لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى أعدلهم أمير المؤمنين عمر النقي بفيضان أنوار لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى أحلمهم أمير المؤمنين عثمان جامع أسرار لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى أعلمهم أمير المؤمنين علي الرضي قاطع الكفار بذي الفقار لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى الإمامين الهمامين السعيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين كاشفي أستار لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء بأزهار لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى عميه الشريفين المكرمين بين الناس أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة ببشارة المصطفى وعلى أبنائه الطاهرين وبناته الطاهرات وأزواجه المطهرات وعلى سائر المهاجرين والأنصار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا فإنه لا حول ولا قوة ولا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه تعادلوا يا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأعظم وأكبر الله أكبر الله أكبر
لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بھائی خوشی کا دن ہے کہ